إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محسنين غير مسافحين فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ حضرات محترم، چوتھا پارہ ختم ہوا اور آج اللہ کی توفیق سے 5ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ سورۃ نساء کی گزشتہ آیات جو آپ کے سامنے پڑھی تھی، اس میں جو ہمیں سبق ملا کہ وہ چند ایسے رشتے ہیں جسے اللہ نے ہر حالت میں انسان کے لیے محرم قرار دیے۔ 7 رشتے گنوائے اللہ مالک نے کہ ان کے ساتھ قطعی کبھی بھی نکاح نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح ایک گھر کے اندر ایک خامد کے عقد میں 2 بہنیں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اور بھی کچھ وضاحت فرمائی۔ اگر کسی شخص کی منکوحہ بیوی جو ہے، اس کے ہوتے ہوئے اس کی پھپھی اس کے ساتھ نکاح میں نہیں آ سکتی، اور نہ ہی خالہ نکاح میں آ سکتی ہے۔ اگر کسی کی خالہ نکاح میں ہے تو اس کی بہن کی بیٹی اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، بیک وقت یہ دونوں نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح اگر پھپھی نکاح میں ہے تو اس کے بھائی کی بیٹی جو ہے اس کے نکاح میں وہ بہن کی طرح ہی ہے۔ آج جو آیت 5ویں پارے کی آیت نمبر 1 پڑھی ہے، اس میں پہلا لفظ جو ہے یہ بہت اہم ہے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت بڑی قباحت ہے یہ، العیاذ باللہ، وہ ہے کسی شادی شدہ عورت پہ ڈورے ڈالنے، یا کوئی شادی شدہ عورت کسی کی نکاح میں ہوتے ہوئے کسی دوسرے کے ساتھ دوستی کرے، پھر اپنے خامد سے طلاق لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت بے شک وہ اپنے خامد سے طلاق لیتی ہے اس سے تنگ کر کے تاکہ میں دوسرے مرد کے ساتھ چلی جاؤں، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی، جبکہ اس کا خامد اس کے حقوق پورے کر رہا تھا۔ اگر وہ نہ کرتا ہو تو وہ اس کے لیے جائز ہے، لیکن یہ اس سے علیحدہ ہونے کے بعد کسی دوسرے آپشن کی طرف سوچے۔ اگر وہ کسی کے نکاح کے اندر ہی دوسرے مرد کو تلاش کرنا شروع کر دے تو اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں والمحصنات من النساء، اللہ نے شادی شدہ عورتیں بھی تم پہ حرام کی ہوئی ہیں، اس لیے کوئی شخص کسی کے گھر کو برباد نہ کرے، اللہ نے اس بات کو حرام کیا ہوا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، ہاں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک بنے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آج کے زمانے میں یہ غلام اور لونڈی کا تصور نہیں ہے۔ میں اس کے معاملے میں وضاحت کر دوں، کیونکہ بعض لوگ اسلام کو طعنہ دیتے ہیں اس بات پہ کہ لونڈی اور غلام کا کانسیپٹ شاید اسلام نے دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ قدیم زمانے میں ہوتا یہ تھا کہ جب بھی کوئی قوم دوسری قوم کو فتح کرتی، ان کے مردوں کو جلا دیا جاتا یا قتل کر دیا جاتا، اور ان کی عورتوں کی بے حرمتی کرتے، ان کے ساتھ گینگ ریپ ہوتے۔ پھر
لوگوں میں یہ سوچ پیدا ہوئی کہ یہ انسانیت کی بڑی تذلیل ہے. تو پھر یہ ہوا کہ ان لوگوں کو جو مفتوح قوم ہے جسے فتح کیا گیا ہے ان کے مردوں اور عورتوں کو قتل نہ کیا جائے، نہ اس طرح بے حرمتی کی جائے، بلکہ انہیں غلام بنا لو کہ وہ تمہاری زندگی میں کام آئے. اسی طرح وہ عورت جو کسی کی لونڈی بن جاتی ہے وہ اس کے لیے بغیر نکاح کے جائز قرار دی جاتی تھی. لیکن اسلام نے تو انسانیت پہ یہ احسان کیا کہ مختلف انسان کی غلطیوں کے سبب اللہ نے کہا غلام آزاد کر دو، لونڈی آزاد کر دو، تمہارے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا. جو بغیر کسی گناہ کے کسی غلام یا لونڈی کو آزاد کرتا ہے، نبی کریم نے فرمایا اس کے ایک ایک پور کے بدلے اللہ اسے جہنم سے آزاد کریں گے. یہ تو انسانیت پہ احسان ہے بہت بڑا اسلام کا کہ اس نے صدیوں کی محنت کے بعد اس سلسلے کو ختم ہی کر دیا. تو اگر یہ معاملہ اس وقت چونکہ تھا، اسلام نے اسے قائم رکھا کیونکہ یہ ختم ہو نہیں سکتا تھا. کہا الا ما ملکت ایمانکم، ہاں اگر انسان جنگ میں کسی قوم کی بیٹیاں آ جاتی ہیں اور وہ پہلے سے شادی شدہ ہیں تو وہ اگر مسلمانوں کی قید میں آ جاتی ہیں اور ان کے مال غنیمت میں تقسیم ہوتی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے متعلق فرمایا یا تو 1 مہینہ ان کے ایام کا انتظار کیا جائے، اگر وہ ایام آ جائے تو پھر اس کے بعد ان کے ساتھ انہیں اپنے پاس رکھ سکتے ہیں. اگر وہ حاملہ ہیں تو وضع حمل کے بعد ان کے ساتھ تعلق قائم کر سکتے ہیں. کتاب اللہ علیکم، اللہ فرماتے ہیں یہ میں نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں رشتے حرام ہیں، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا. وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، یہ جن رشتوں کو حرام قرار دیا ہے ان کے علاوہ جو ہیں ان سے تم نکاح کر سکتے ہیں. ان تبتغوا باموالکم، کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ساتھ. جو شیعہ مکتبہ فکر کے لوگ ہیں انہوں نے اس آیت کا غلط مطلب لیا کہ اپنے مال دے کے کسی بھی عورت کے ساتھ وقتی نکاح کیا جا سکتا ہے جسے نکاح متع کہتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آغاز اسلام جاہلیت میں اس کا رواج تھا، آغاز اسلام میں بھی تھا. فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا تھا نکاح متع اور نکاح حلالہ، جو ارینج نکاح کیا جاتا ہے کہ اتنی مدت کے بعد تمہیں طلاق دے دوں گا، یا دوسرے کے لیے حلال کرنے کے لیے یہ نکاح حلالہ کیا جاتا، آپ نے فرمایا قیامت تک یہ حرام ہے. تو یہاں بِأَمْوَالِكُمْ سے مراد جو ہے حق مہر ہے جو عورت کو دینا لازم ہے. انسان شادیوں پہ لاکھوں کروڑوں روپے خرچ کر دیتا ہے لیکن جو حق اللہ نے مقرر کیا ہے اس معاملے میں بخل کرتا ہے. تو اللہ فرماتے ہیں ان تبتغوا بِأَمْوَالِكُمْ، اپنے مالوں کے ساتھ تلاش کرو محسنین، پاکیزہ باعصمت عورتوں کو، غیر مصافحین، جو بدکارہ نہ ہوں. تو متع کرنے والی تو نامعلوم کتنے مردوں کے ساتھ وہ اپنا معاملہ کر چکی ہوتی ہے. تو یہ غیر مصافحین نے اس بات کا رد کیا جو اس آیت سے یہ مطلب لیتے ہیں کہ اس عورت سے نکاح کرنا ہے جو غیر مصافحین، بری بدکارہ نہ ہو. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، فریضہ جو اللہ نے تم پہ حق مہر مقرر کیا ہے وہ انہیں ادا کرو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ، اگر بالفرض بعض لوگ غیر معجل لکھ دیتے ہیں، حالات خراب ہو گئے وہ نہیں دے پاتے، تو کہا اگر باہمی رضامندی سے اس میں رد و بدل کرنا چاہو تو ہو سکتا ہے لیکن زبردستی نہیں. اور یہ بھی بات یاد رکھے بعض لوگ غیر معجل لکھوا کے
ان کا مقصد ہوتا ہے کون سا دینا ہے. تو جو شخص عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس کا حق مہر نہ ادا کرے، قیامت کے دن جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا تو وہ ایک زانی کی حیثیت سے پیش ہوگا. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ اللہ نے جو فریضہ عائد کیا ہے اسے ادا کرنا چاہیے. ان اللہ کان علیما حکیما، اور بے شک اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اس کے بعد نکاح کے جو آداب ہیں، کن سے نکاح کیا جا سکتا ہے، کس طریقے سے کیا جا سکتا ہے، اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے اس کے متعلق تعلیمات فرمائی. اللہ نے زندگی اور توفیق دی تو انشاءاللہ بتدریج عرض کروں گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ.